حکیم شہزاد شریف آدمی المعروف لوہے پاڑ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم محمد شہزاد ہے، والد خدا بخش، سکنہ سجا آباد۔ میں نے کچھ نازیبا الفاظ کہے، مجھے معاف کر دو بھائی۔ میں آپ کو شروع میں کہتا تھا، ہر موقع بھی کہا ہے، شاید تعریف بھی آپ کی میں نے کی ہے اور حفاظت بھی آپ کی میں نے کی ہے اللہ کے فضل سے، دفاع بھی میں نے آپ کا کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش بھی میں نے کی ہے۔ تو آپ ایک برائے نام حکیم ہیں، اور جتنے آپ حکیم ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، یا آپ طبیب ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے اکثر ویڈیو میں دیکھا ہے، نہ تو آپ کو نہ آپ کے چھوٹے نکے حکیم صاحب کو نبض پکڑنے کا ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، ایسے بس جا رہے ہیں الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی نبض، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی، الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کی نبض پکڑ کے نا بس 2-3 بیماریاں بتاتی ہیں، مریض آ کے سے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے دوائی لے جاؤ۔ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ حکیم بنے، طبیب بنے، کسی اچھے استاد کے پاس جا کے طب سیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے، حکیم شہزاد شریف آدمی صاحب، آپ حکیم ہیں، طبیب ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک طرف ہمارا پنجاب، جنوبی پنجاب ایریا آپ کا بھی ہمارا بھی ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ادارے، پرائیویٹ ادارے، حکومتی ادارے دن رات کوشاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو سیلاب سے نکالنے کے لیے، سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کے لیے۔ دوسری طرف جو آپ اعلان کر دیتے ہیں ولیمے کا، پھر جناب علی تیل، مہندی، یہ وہ سارے طریقے۔ حکیم شہزاد میں نے آپ کو کئی مرتبہ پہلے سمجھایا ہے، یہ اوور ایکٹنگ مت کیا کریں، اوور ایکٹنگ مت کیا کریں۔ کسی کو آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، دیکھنے والا ضرور محسوس کرتا ہے بھائی جان۔ یہ آپ کی شعبدہ بازیاں، آپ کی ڈرامے بازیاں اور آپ کی فنکاریاں یہی لے کے آپ کو ڈوبی، اور آگے پتہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے جو آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، کبھی آپ نہیں سوچ سکتے۔ پہلی جو بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمارا یقین ایمان ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، جانے کے بعد پھر ہم نے اٹھنا ہے، پھر ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ یہ تو آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو، ہمارے علم میں ہو، پھر ہمیں اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کرنی چاہیے بھائی جان۔ اب آپ معافیا مانگ رہے ہیں عوام سے، اب آپ توبہ طیب ہو رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو ہوتا ہے نا عقل مند انسان، وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں بات کروں گا، اس کا کیا رزلٹ ملے گا، کیا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا۔ اور جو بے وقوف ہے وہ بات کرنے کے بعد سوچتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جو خاندانی رئیس ہیں، مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ ایک تو تمہارے والد صاحب ہیں خدا بخش، بھائی خدا بخش، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، انتہائی جھوٹ بولتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، میں ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میری 124 سال عمر ہے، 130 سال میری عمر ہے۔ بتا پوچھو بھائی، تیری 124 سال عمر ہے، تیرے بڑے بیٹے کی عمر صرف 47 سال ہے، تو نے شادی کیا 80 سال کی عمر میں کی، 70 سال کی عمر میں شادی کی تھی آپ نے۔ چلو خیر، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ بہرحال اب آپ کے لیے یہ ہے کہ اب آپ نے اگر توبہ طیب کر بھی لی ہے، نمبر 1 آپ کسی حکیم کا پردہ فاش نہیں کریں گے سر۔ اگر آپ طبیب ہیں، حکیم ہیں، آپ پردہ فاش نہیں کریں گے۔ اگر آپ کسی کا پردہ فاش کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو وہیں تک چھوڑوں گا جہاں پہ کشتیاں بھی نہیں جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو نا، ایک حکیم صاحب تھے ہمارے، بہت بڑے، جسے
جسے ہم کہتے ہیں وہ واقعی حکیم تھے، جو نبض شناس بھی تھے اور پردہ شناس بھی تھے۔ وہ پردہ رکھتے تھے مریض کا، وہ عورتوں کو چیک نہیں کرتے تھے۔ آپ تو خیر عورتوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اپنی بہنوں کی، ماؤں کی، بیویوں کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی انسانیت ہوتی ہے۔ آپ تو انسانیت، حکیم تو دور کی بات ہے، آپ انسانیت کے درجے پہ کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وہ حکیم صاحب تھے تو ان کا نام تھا حکیم سید امیر الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عورتوں کی نبض چیک نہیں کرتے تھے۔ کرتے کیا تھے وہ کہ بھئی عورت ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جائے، وہاں پہ وہ دھاگا پکڑ لے یا اس کی انگلی کے ساتھ دھاگا باندھ لے یا اس کی کلائی کے ساتھ دھاگا باندھ لیں، وہ پھر دھاگے کو پکڑ کے مریض کی بیماری کا اندازہ لگاتے، اس کی تشخیص کرتے، پھر اس کا علاج کرتے۔ حکیم سید امیر الحسن سہارنپور انڈیا میں تھے وہ بزرگ۔ یہ تقریباً آج سے کوئی 50-60 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہوگا تقریباً۔ بہت بڑے ولی کامل بھی تھے ماشاءاللہ، سید بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ تو کسی نے شرارت کی، انہیں کھوتا لے آ کے نا، ساتھ والی کھوتا یا گدھا یا جو بھی تھا معاملہ، گائے بھینس بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کی ٹانگ میں یا اس کے گلے میں رسی ڈال کے، دھاگا ڈال کے نا، وہ حکیم صاحب کو پکڑا دیا۔ حکیم صاحب نے اس دھاگے کو دیکھا، نبض دیکھی، اور جو مریض لے کے آئے تھے ان کو دیکھا کہ بھئی مریض یہ عورت جو ہے آپ کے گھر کی ہے، آپ کے ساتھ کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے ساتھ کی۔ حکیم صاحب نے نسخہ لکھا کہ اتنی دوائی تو میرے پاس نہیں ہے، یہ جو مرض ہے آپ ایسا کرو کہ آپ آدھا پاؤ کالا نمک لے لو، آدھا پاؤ زیرہ لے لو، اجوائن لے لو، کلونجی لے لو، اب یہ جو ہے نا یہ مریض کو استعمال کراؤ گے تو مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے نسخہ بنا دیا، کوئی آدھا کلو کا پورا نسخہ بنا دیا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ بھئی حکیم صاحب کو سمجھ آ گئی ہے بیماری کی، وہ خیر چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ان کی جو تھی نا عورتیں، وہ بھی اس طرح کی ہو گئی جس طرح کہ وہ مریض لے کے آئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ان کی آوازیں بھی ایسی آنی شروع ہو گئی جیسے گدھے کی کھوتے کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو ہر طرح کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر شعبے کے قانون ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اصول بھی بھول چکے تھے، اپنے قانون بھی بھول چکے تھے، اپنے طریقے بھی سارے بھول چکے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو ہوتی ہے نا بندے کو، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے، آپ استغفار کریں، توبہ کریں، اور طب کو سیکھیں، حکمت کو سیکھیں، نسخہ جات کو سیکھیں، پھر جو ہے نا آپ یہ کام کریں، اس میں آپ کی بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم۔